اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو سوال ہوگا کہ عرش مخلوق ہے جو ازل سے نہیں ہے، اللہ خالق ہے جو ازل سے ہے۔ اگر اب اللہ عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کس چیز پر تھا، پھر کیا مکان تھا؟ یہ اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہے، کیوں؟ ہم اللہ کو عرش پہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب عرش نہیں تھا پھر بھی موجود بلا مکان تھے، جب عرش ہے پھر بھی موجود بلا مکان ہے، عرش نہیں ہوگا پھر بھی موجود بلا مکان ہوگا، اس میں کیا فرق؟ بھائی جان نے سوال کیا، بعض لوگ یہ گمراہی پھیلاتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس کا مطلب کہ عرش بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ جب عرش نہیں تھا تو اللہ رب العالمین کہاں تھا؟ ان کے ذہن میں یہ ناقص مفہوم اللہ رب العالمین کے لیے شاید ہے اس سوال کے پیچھے کہ اللہ رب العالمین عرش کا محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے یہ کرسی ہے، اگر یہ کرسی ہٹا لی جائے تو ہم گر پڑیں گے، تو اس کے ہم محتاج ہوئے۔ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر تو اس کے ہم محتاج ہوئے۔ آپ اس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اگر یہ زلزلہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہم گر پڑیں گے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بعض لوگوں کے ذہن میں جب کہا جاتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، تو یہ ناقص مفہوم ہو سکتا ہے کہ آئے، اس کی تردید ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین عرش کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے اپنے بارے میں یہ ہمیں خبر دیا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اس لیے ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ رہی بات کہ عرش ایک مخلوق ہے، عرش ایک مخلوق ہے، تو جب پیدا نہیں کیا تھا اللہ رب العالمین نے تو اللہ رب العالمین کہاں پر تھا؟ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں یہ خبر نہیں دی ہے، اور یہ غیب سے متعلق چیز ہے، اور غیب کے بارے میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے والی جو آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، آگے والی آیت اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کی شرح کریں گے اور تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کریں گے۔ اور یہاں پر بہت ساری گمراہیاں موجود ہیں غیب کے تعلق سے، جن میں سے ایک گمراہی یہ ہے، تو اگلے درس میں آپ لوگ حاضر رہیں تاکہ اس تعلق سے جو گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں ان میں سے ایک گمراہی یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق بہت ساری چیزیں سوال کرتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین کے تعلق سے بعض صفات وارد ہیں، جیسے آنکھ ہونے کی صفت کہ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے، عین کے بارے میں آیا ہے، وجہ کے بارے میں، چہرہ اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے بارے میں آیا ہے، ٹھیک ہے، سر کے بارے میں، جسم کے بارے میں، بطن یعنی پیٹ کے بارے میں یہ الفاظ وارد نہیں ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ جسم اللہ رب العالمین کا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین کا پیٹ ہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین کے سر ہے یا نہیں؟ دانت ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں لوگ۔ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اپنے عقل و قیاس سے کہہ سکیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ دروس جو ابھی چل رہے ہیں نا، انتہائی اہم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے متعلق ہمارا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو غیب سے متعلق بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق ہے، اس کی صفات سے متعلق ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے؟ آگے والی جو آیت ہے مصنف نے انہی مسائل کی طرف آگے والی آیت میں بیان کیا ہے، اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کے اندر کون کون سی چیزیں داخل ہیں اور ان غیبی امور کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج اس سوال کے جواب میں اختصار کے ساتھ کہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بارے میں کوئی خبر نہیں دیا ہے، اس لیے ہم اتنا ہی کہیں گے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کہاں پر مستوی ہے؟ عرش پر مستوی ہے، اتنا ہم کہیں گے۔ باقی چیزیں غیب سے متعلق ہے، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔